نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تورات سے مراد یا تو وہ 10 احکام ہیں، 10 کمانڈمنٹس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی صورت میں عطا ہوئے، یا وہ اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی وحی ہے، یعنی فرشتے کے ذریعے کلام کی شکل میں آپ کے پاس آئی۔ تورات سب سے پہلے 10ویں صدی قبل مسیح میں لکھی گئی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 13 صدی قبل مسیح ہے۔ رومیوں اور بابلیوں نے اس کو تباہ کر دیا۔ گویا کتنے سو سال بعد پھر لکھی گئی؟ 300 سال بعد۔ قدیم ترین نسخے کی تاریخ 2 صدی قبل مسیح ہے۔ کس کے؟ تورات کے۔ اور یہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے 1100 سال بعد کا ہے، یعنی سب سے پہلے 10ویں صدی میں لکھی گئی، پھر کیا ہوا؟ بابلیوں نے اس کو اور رومیوں نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ لکھی گئی حافظے سے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1100 سال بعد ہوا۔ جوئش انسائکلوپیڈیا میں واضح طور پر لکھا ہے کہ موجودہ نسخہ 5ویں صدی قبل مسیح کا ہے، جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں لکھا گیا۔ تورات کے ورژنز آج کل بھی ہر سال بدلتے ہیں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے بارے میں بسا اوقات ایسے زبان اور ایسے الفاظ لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام محسوس ہی نہیں ہوتے، بلکہ بہت ہی نازیبا الفاظ ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہے کہ تورات کی آتھرشپ انونیمس ہے، یعنی نامعلوم ہے کہ کس کی کتاب ہے۔ اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطابات اور مواعظ یعنی واعظ و نصیحت کے مجموعے کا نام ہے، جو آپ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی وحی کی روشنی میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ انجیل آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے مدتوں بعد آپ کے حواریوں نے اپنے طور پر مرتب کی، اس لیے اس میں شدید اختلافات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جب پیچھے پہلے پارے میں قرآن پاک کے برحق ہونے کی ایک دلیل دی تھی، قدیم ترین نسخوں کو جب بائبل کے کمپیئر کیا گیا تو اس میں تقریباً 2 لاکھ اختلافی روایات ملی۔ تو انجیل میں بہت سی اختلافی باتیں موجود ہیں، شدید اختلافات ہیں۔ اس لیے ان باتوں کے متعلق جن پر قرآن خاموش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ تورات اور انجیل مشترکہ طور پر بائبل کہلاتی ہے، یعنی جب آپ لفظ بائبل بولتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ نے یہی ٹرم زیادہ سنی ہوگی بائبل کی، تورات اور انجیل کی الگ الگ نہیں، تو دراصل بائبل ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ جس میں 39 بکس ہیں، اور عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹمنٹ جس میں 24 یا 25 کتابیں ہیں۔ یہود صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں، جبکہ نصارہ دونوں کو مانتے ہیں۔ ان کتابوں کی اگر قرآن نے تصدیق کی تو کس معنی میں تصدیق کی، یا اگر ہم ان پر ایمان لائیں تو کیسا ایمان لائیں، کیا کہیں، کیا کریں؟ کیونکہ سورۃ البقرہ کے بالکل ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ تو پہلے اتاری گئی چیز سے مراد کیا ہے؟ تورات، انجیل اور دیگر پیغمبروں کے صحیفے وغیرہ۔ تو اب اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ان پر ایمان لائیں تو کیسے ایمان لائیں گے؟ آپ ان کی تصدیق کریں تو کس حصے کی تصدیق کریں گے؟ اس کا کوئی اصول، ضابطہ، قاعدہ تو معلوم ہونا چاہیے۔
تو پہلی بات یہ کہ ان کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ پیغمبروں پر یہ کتابیں نازل کی. دوسری بات یہ کہ مجموعی طور پر آپ نہ ان کتابوں کی تصدیق کریں اور نہ ان کی تکذیب کریں. نہ یہ کہیں کہ یہ ساری درست لکھی ہوئی ہیں، نہ یہ کہیں کہ یہ ساری غلط ہیں. اب بھی ان میں ایک قابل ذکر حصہ ایسا ہے جو قرآن سے مطابقت رکھتا ہے، لہذا اس حصے کو تو ہم جو قرآن سے ملتا جلتا ہے درست مانیں گے، لیکن وہ حصہ جو قرآن کی تردید کرتا ہے ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ وہ قرآن کے اگینسٹ جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا بعض پیغمبروں کے بارے میں جو نازیبہ باتیں ہیں وہ اللہ کا کلام محسوس ہی نہیں ہوتا. تو الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں جو باتیں قرآن پاک کے مطابق ہیں ان کو لے لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو اور کوئی حرج نہیں. تو کیا روایت کرو؟ جو قرآن کے مطابق ہے. یہ بعض اوقات تاریخی روایات میں مدد ملتی ہے اگر وہاں سے کچھ چیزیں کوٹ کر لی جائیں، لیکن ہدایت کے لیے بس یہی کتاب اب کافی ہے جس کا نام قرآن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا نام یہاں قرآن نہیں لکھا گیا، فرقان لکھا گیا. تو تورات اور انجیل کے مقابلے میں قرآن کا لفظ کیوں نہیں آیا بلکہ فرقان آیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب فرق کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان. اب سب لوگوں کو اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کیونکہ تورات اور انجیل میں تبدیلیاں ہو گئیں، ان میں بہت کچھ انسانوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا. پھر جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ اپنے پیغمبروں کی وفات کے کئی سو سال بعد لکھی گئیں. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ دنیا سے مکمل طور پر ناپید ہو گئیں، پھر انہیں کئی سو سال بعد حافظے سے لکھا گیا. تو اس لیے ان کتابوں کی بجائے اب اس کتاب سے ہدایت لی جائے گی. فرمایا من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. کیا تھا؟ تورات اور انجیل تھی. کیوں آئی تھی؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے. پہلے ان کتابوں سے ہدایت لی جاتی تھی، لیکن چونکہ یہ کتابیں سلامت نہ رہیں اس لیے ان کو ہم اللہ کی طرف سے تو کہیں گے، مگر اب ہدایت کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ قرآن کی طرف. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان نازل کیا تاکہ اب لوگوں کو بتا دے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. گویا تورات اور انجیل کا دور ختم ہو چکا، اب ہدایت کے لیے فرقان کی طرف توجہ کرنا ہوگی. ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے. یعنی جو لوگ اس قرآن کو نہیں مانیں گے ان کے لیے وعید ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ انہیں سخت عذاب کا سامنا ہوگا. اور وہ لوگ یاد رکھیں واللہ عزیز، اور اللہ بہت زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. انتقام کا روٹ نون قاف میم ہے. نقمہ، غلبہ پانا، سزا دینا. تو اللہ تعالی بہت زبردست ہے، غلبے والا ہے، سزا دینے کی پوری قوت رکھتا ہے. گویا سب کے لیے ایک پیغام نصیحت ہے کہ اس سچی کتاب کے آنے کے بعد اس کو ماننے میں دیر نہ لگاؤ، ورنہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفا، نہیں چھپی ہوئی، علیہ، اس پر، شیئن، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء،
اور نہ آسمان میں. اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں. ذرا سوچیں، کوئی چیز. کتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں؟ ان گنت. اب ذرا تصور کریں، آپ کتنی کو جانتے ہیں؟ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے یا جسے ہم دیکھ چکے. ہم تو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے 2 قدموں کے نیچے کیا ہے. جس زمین پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس کی مٹی کی تہ میں کیا کچھ چھپا ہوا. بلائنڈ ہیں اس سب چیزوں کے بارے میں. جبکہ اللہ تعالی، اس کے لیے دن اور رات کچھ میٹر نہیں کرتے. وہ دن میں بھی دیکھ سکتا ہے، رات میں بھی دیکھ سکتا ہے. ہماری کمزوری کیا، ہم دن میں تو دیکھ لیتے ہیں، رات میں اندھیرا ہو تو کچھ نہیں دکھائی دیتا. آج رات ذرا مکمل اندھیرا کر کے دیکھیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. وہی چیزیں جو دن میں آپ کے سامنے ہوتی ہیں وہ بھی نہیں دکھائی دیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل. ہم وہ تو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے، ہم وہ نہیں دیکھ سکتے جو ہمارے پیچھے. میں آپ کے پیچھے تو دیکھ سکتی ہوں، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اپنے پیچھے اور آپ اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب والشہادہ، سب برابر ہے. غیب بھی برابر ہے، حاضر بھی برابر ہے، سامنے کا بھی برابر ہے، پیچھے کا بھی، سب کچھ دیکھ سکتا ہے. تو اس کا مقصود کیا تھا؟ اس بات کے لانے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ ہدایت وہی دے سکتا ہے نا، لوگوں کی صحیح اور سچی رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو سب کچھ جانتا، جو انسانوں کے ماضی، حال، مستقبل، ان کے دل کے خیالات، ان کی ظاہر، باطن، ہر چیز سے پوری طرح واقف، ان کی ضروریات کو سمجھتا ہو، ان کی نفسیات کو سمجھتا ہو، ان کے معاملات کو سمجھتا ہو، ان کے فائدوں و نقصان کو سمجھتا ہو، ان کے انجام کو جانتا ہو. وہی دراصل ہدایت دینے کے لائق ہے. اس لیے جو کتاب اس نے بھیجی ہے اسی کو ماننے میں اور اس کی ہدایت کو حاصل کرنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے. اور پھر انسانوں کو صحیح ہدایت وہی دے سکتا ہے، انسانوں کی صحیح رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو انسانوں کے علاوہ بھی باقی ساری کائنات سے واقف ہو. کیونکہ انسان کا ایک ریلیشن شپ ہے باقی کائنات کے ساتھ. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم صرف مادی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو جو غیر مادی ہیں لیکن وجود رکھتی ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے. مثلا ہوا چل بھی رہی ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہاں محسوس کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ کریچرز ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں تو ہم اپنی نگاہ کی کوتاہی کے سبب نہیں دیکھ سکتے. مثلا ہو سکتا ہے فضا میں کئی قسم کے جراثیم اڑ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ کئی قسم کے جراثیم لگے ہوں، لیکن آپ کو نظر نہیں آتے حالانکہ وہ موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو دیکھنا کچھ مشکل نہیں. لہذا اس نے جو علم دیا ہے وہی علم کامل ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی ہے کہ اللہ کی بات کیوں مانے، اس لیے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. اچھا، ہم اگر کچھ جانے بھی تو صرف زمین کی حد تک کچھ ظاہری چیزیں جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم آسمان میں کیا ہے یا آسمانوں کے پیچھے کیا ہے، کچھ خبر نہیں، سب اندھیرا ہے. هو الذی، وہی اللہ، وہ ذات ہے، یصورکم، وہ تصویر بناتا ہے تمہاری، وہ صورت گری کرتا ہے تمہاری. یصور، صاد واو رے، تصویر بھی اسی سے ہے، صورت بنانا، پیدا کرنا. اور اگر صاد یہ رے ہو تو مانا ہے خوبصورت. یصورکم، صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں. ریح میم، رحم، ماں کے پیٹ میں وہ جگہ جہاں بچے کی تخلیق ہوتی ہے. ووم، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، یعنی خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلق یا تام الخلق، یعنی ادھوری تخلیق یا مکمل تخلیق. جیسے چاہتا ہے وہ انسان کو بناتا ہے. انسانوں کی تصویریں اس کی مرضی کے مطابق بنی ہیں. اور یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ جب سے دنیا بنی
اور انسان آ رہے ہیں، ان گنت انسان اس دنیا میں آئے، لاکھوں کروڑوں، یہ تو بہت چھوٹے فگرز ہیں اگر بولے بھی جائیں تو، لیکن ہر شخص کی شکل دوسرے سے مختلف ہے. یہ کتنا بڑا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اس میں کتنی بڑی نشانی. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے باہم اگر کچھ فگرز میں شباہت رکھتے بھی ہیں تو مکمل طور پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. ہر ایک کا ڈیزائن الگ ہے، ہر ایک کی ہیئت اور شکل مختلف ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی پیدا کرتا ہے رحموں میں جیسے چاہتا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے رحم میں اللہ کی تخلیق اور اللہ کی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے، اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ ساری صفات بیان کر کے پھر فرمایا نہیں کوئی الہ مگر وہی. الہ ہونے کے لیے تو یہ صفات چاہیے، اور جن کو تم الہ مانتے ہو ان میں یہ صفات نہیں ہیں. ہوش میں آؤ. العزیز الحکیم، وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب. آپ پر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. منہ، اس میں سے، آیاتن، کچھ آیات ہیں، محکمات، محکمات، پختہ. محکمات، محکمتن کی جمع ہے، جیسے آپ محکمہ لکھتے ہیں. روٹ اس کا ہے کاف میم ہے. حکم، حاکم، حکمت بھی اسی سے تھا. تو محکمات کا مطلب کیا ہے؟ کیسی آیات جس میں لفظ اور معنی کے اعتبار سے کوئی شک نہ ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا مطلب ان کا لیا جا سکتا ہو. اس سے مراد حلال و حرام سے متعلق احکامات اور اوامر اور نواہی بھی ہیں. اوامر امر کی جمع ہے حکم، اور نواہی نہیں کی جمع ہے جن سے روکا گیا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کو کہے اور جن سے منع کیا، اس پر جو آیات مشتمل ہے وہ محکمات ہیں. ان سے انسان کو پوری رہنمائی مل جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ہن ام الکتاب، وہ ہیں اصل کتاب کی، کتاب کی ماں ہے. کس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر؟ ماں کو. اور اس کا روٹ کیا ہے؟ الف میم میم. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل اور جڑ، جس سے کوئی چیز پیدا ہو. تو ماں سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو الکتاب کتاب کی ماں یا کتاب کی اصل اور کتاب کی جڑ، یعنی اصل کتاب یہی ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، جس سے انسانوں کو اللہ تعالی کی مرضی معلوم ہوتی ہے. وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری متشابہات، متشابہات ہیں، ملتی جلتی ہیں. متشابہات کا لفظ شین بے ہے سے ہے، شبہ کا لفظ بھی اسی سے ہے. یعنی ایسی آیات جو باہم ملتی جلتی ہوں، یعنی ذو معنی ہوں. علامہ زمخشری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صحت، پختگی، صداقت، نفع رسانی، تناسب الفاظ، درست بیانی، کیفیت ترتیب، اعجاز وغیرہ میں اصولی طور پر قرآن کے بعض حصے دوسرے بعض کے مشابہ ہیں. انہوں نے اس کا معنی مشابہ کے معنوں میں لکھا ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اور متشابہ آیات ایسا کلام جو دوسرے کلام سے اس طرح ملتا جلتا ہو کہ اس کی حقیقت سمجھنے میں دشواری ہو، اس کی تفسیر کرنا مشکل ہو، جیسے حروف مقطعات،
جیسے آخرت کے بارے میں آیات، اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں آیات، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں آیات جو انسان کی عقل سے ماورا ہو، جو انسان نے کبھی دیکھی نہ ہو. مثلا جنت دوزخ کے بارے میں جو آیات ہیں وہ اس طرح تو ہے کہ ہم کچھ امیجن کر لیں، لیکن ان کا حقیقی معنی کیا ہے، وہ حقیقت میں کیسی ہیں وہ چیزیں، تو ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے. اسی طرح ملائکہ ہم نے دیکھے ہی نہیں، تو مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں، حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے. ہم میں سے ہر شخص 600 پروں کو امیجن تو کر سکتا ہے لیکن صحیح تصویر نہیں بنا سکتا. بسا اوقات عقل اس کو گراسپ کرنے سے قاصر ہے. تو ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں. تو گویا قرآن پاک میں دو طرح کے مضامین ہیں، ایک تو وہ جو انسان کی معلوم دنیا سے متعلق ہیں، لہذا ان کو سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسری دنیا سے متعلق ہیں جن کی ہم کوئی واضح تصویر نہیں پیش کر سکتے. مثلا اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے جنت کی تصویر پینٹ کر کے دیجئے، مثلا آپ ایک اچھے آرٹسٹ ہیں اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے جنت کی تصویر بنا کے دیجئے، آپ کیا بنا کے دیں گے اس کو؟ کچھ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ملتی جلتی کوئی چیز تو بنا دیں گے متشابہ سی، لیکن اصل نہیں بنا سکیں گے، محکم چیز نہیں بنا سکیں گے، کوئی پختہ اور حقیقی چیز نہیں دے سکیں گے. کیا دیں گے؟ متشابہ. تو متشابہ کا کیا مطلب؟ جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنت میں پھل متشابہ قسم کے ہوں گے، یعنی دنیا سے ملتے جلتے ہوں گے. ہاں، مثلا قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ. اب کوئی حقیقی معنی بتا سکتا کیسا؟ کوئی نہیں جانتا. لہذا ایسی آیات پر ایمان تو ہمیں لانا ہے، کیونکہ ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں کچھ الفاظ تو استعمال کر دیے، لیکن ان کا اصل معنی کیا ہے؟ مثلا اللہ کا ہاتھ اور وہ کیسا ہے، ہم اسے انسان کے ہاتھ سے تشبیہ نہیں دے سکتے. نہ ہمارے ذہن میں انسان کا کوئی ہاتھ آنا چاہیے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں پھر خلاصہ کرتی ہوں. قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات. پھر ہمارے سامنے دو دنیایں ہیں، ایک معلوم دنیا اور ایک نامعلوم. قرآن ان دونوں سے متعلق بات کرتا ہے، معلوم دنیا سے بھی اور نامعلوم صرف سنی ہوئی دنیا یعنی آخرت کے بارے میں یا علم غیب کی بہت سی چیزوں کے بارے میں. تو قرآن پاک کی وہ آیات جو معلوم دنیا کے بارے میں ہیں، جس سے ہمارا ہر روز سابقہ پڑتا ہے، مثلا طلاق کے احکام آپ نے پڑھے، نماز کی بات آپ نے پڑھی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ محکمات میں سے ہیں، یعنی جس سے ہمیں ایک پختہ حکم مل جاتا ہے. کہا گیا کہ صبر کرو، ہمیں سمجھ ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے اور کیسے کرنا ہے. پھر اسی طرح جھوٹ نہیں بولو، تم کو معلوم ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے. لیکن ایک نامعلوم دنیا ہے، مثلا آخرت ہے، ملائکہ ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آخرت میں جو تفصیلات آتی ہیں قرآن پاک، جنت ہے، دوزخ. اب یہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی یہ چیزیں. ان سے متعلق جو آیات ہیں وہ کیا ہیں؟ متشابہات کی قسم میں سے ہیں. اب ہمارا فرض کیا ہے؟ دونوں پر ایمان لائیں اور متشابہات کی ڈیٹیل میں نہ جائیں، اس میں بس اتنا ہی علم کافی سمجھیں جو وحی کے ذریعے دے دیا گیا. اگر اپنے پاس سے اس کی تعویلیں کرنا شروع کریں گے تو ہر شخص کا نقشہ فرق ہو جائے گا. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جہنم کی تصویر بنا کے لاتا ہوں یا جنت کی یا فرشتے کی، تو ہر شخص کی تصویر مختلف ہوگی، تو جھگڑا پڑ جائے گا نا. اسی لیے فرمایا
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جن کی نیت خراب ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں. یتبعون کا روٹ کیا ہے؟ تابعین، پیچھے لگنا، پیچھا کرنا. مراد اس سے یہ ہے کہ بہت اہتمام کے ساتھ متشابہات کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو چیز شبہ میں ڈالتی ہے اس کی تحقیق میں بہت لگے رہتے ہیں. ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، زیغ جو ہے اس کا بھی روٹ دیکھ لیجئے. زے یہ غین، اس کا اصل معنی ہے جھکنا، مائل ہونا. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے کجی، ٹیڑھا ہونا، اور دوسرا ہے گر جانا. کوئی چیز جو کھڑی ہو تو جب جھک جائے یا پھر گر جائے یا گرنے کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے زیغ کا. اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی چیز جو ٹیڑھی ہوتی ہے پھر بالآخر کیا ہوتا ہے؟ گر جاتی. مثلاً آپ نے یہ پام ٹریز کے پتے دیکھے ہوں گے، سیدھے نہیں ہوتے نا، تنا ان کا سیدھا ہوتا ہے لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اور پھر بالآخر وہ ٹیڑھا پن ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ہی نیچے چلا جاتا ہے. اس سے آپ زیغ کے لفظ کو سمجھ سکتے ہیں. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں. کس چیز کے؟ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، مشتبہ چیزوں کے. یعنی قرآن پاک میں جن باتوں کا کچھ صحیح مفہوم نہیں کوئی انسان بتا سکتا، وہ انہی کی ریسرچ کرتے رہتے ہیں یا انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ریسرچ کے نام پر. کیوں؟ ان کی دلچسپی متشابہات میں کیوں ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، لوگوں کو قرآن سے برگشتہ کرنے کے لیے، انہیں فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں بے چینی ڈالنے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، یعنی ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو. یہی لوگ اس آیت میں مراد لیے گئے ہیں، یعنی جن کی ساری توجہ متشابہات میں ہو اور اس کے پیچھے پڑے رہیں اور اس کے طرح طرح کے مطلب نکالتے رہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں. جب جنت میں پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے وہ کیا چیز ہے. یہاں بیٹھ کے اپنی اپنی مرضی سے ڈسکرائب کرنے اور اس کے کئی معنی نکالنا، اس کا کچھ فائدہ نہیں. وابتغاء تاویلی، اور تلاش کرنے کے لیے اس کے مطلب، یعنی ان آیتوں کے منمانے مطلب نکالنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تاویل کا لفظ جو ہے اول سے ہے، اس کا روٹ الف واو لام ہے، جس کے معنی ہے اصل کی طرف لوٹنا. کسی شے کو خواہ وہ علم ہو یا فعل، اس کی اصلی مراد کی طرف لوٹانے کا نام تاویل ہے. اس کا اصلی مطلب تلاش کرتے رہتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اور نہیں جانتا اس کی تاویل، اس کا اصل مطلب، الا اللہ، مگر اللہ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور کون جانتا ہے؟ علم میں راسخ لوگ. راسخ کا لفظ رے سین خے سے ہے. رسوخ کسی چیز کو مضبوطی سے قائم کرنا، گاڑ دینا. تو یہاں راسخون سے مراد کون ہے؟ علم دین میں وسعت نظر اور پختگی رکھنے والے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پختہ علم والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی قسم سچی ہو، جس کی زبان راست گو ہو یعنی سچ بولے، جس کا دل سلامت ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو، جس کی شرمگاہ زنا سے محفوظ ہو، وہی مضبوط علم والے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے کہ علم میں رسوخ کے لیے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے. یعنی قرآن پاک کے اور دین کے علم میں گہرائی جبھی نصیب ہوتی ہے جب انسان حرام سے بچتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.